ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے والوں کی سختی سے تردید فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو بتلائیں کہ اگر ان کی من پسند باتوں پر آپ بھی چلنا شروع کر دیں گے تو اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نفسانی خواہشات کے اندر حد درجے مبتلا ہو جائے اور شیطان اسے بہکا دے، گمراہ کر دے، وہ بھٹک جائے، یہاں تک کہ اسلام کو بھی چھوڑ دے، قرآن کو بھی چھوڑ دے، دین کو بھی چھوڑ دے، شریعت کو بھی چھوڑ دے اور اپنے عقیدے اور اپنے بڑوں کے طریقوں سے ہٹ کے گمراہی کی طرف چلا جائے تو یہ آیت کریمہ اس کے لیے بہت ہی شفا کا ذریعہ ہے۔ اب یہ کس طرح ہے کہ جو آدمی بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، بالکل گمراہی کی دہلیز پہ چلا گیا ہے، تو آپ اس کے آغاز میں اللہ نے جو فیصلہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا۔ قرآن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے اس کو حکم عربی زبان میں نازل کیا۔ یعنی قرآن کس زبان میں اترا؟ پہلی بہت سی کتابیں تھیں، اب وہ کتابیں اپنی اپنی زبانوں میں اتری، لیکن قرآن حکیم کو اللہ نے پہلے کہا حکماً عربیہ۔ پہلے تو اس سے پچھلی جو قرآن کی آیت ہے اس میں کہا گیا تھا کہ جو چھوٹے فروعی اختلاف ہیں وہ تو امت میں رہیں گے، لیکن اصولی اختلاف کبھی امت محمدیہ میں بھی نہیں آئے گا جو مسلمان ہے، اور پہلے شریعتوں میں بھی نہیں تھا، اصولی نہیں تھا، فروعی ہے، یعنی وہ کسی اور زبان میں کتابیں تھیں، یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اب یہ اصول نہیں ہے، یہ فروع ہے۔ اب فرمایا پہلی بات کہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، میرے پیغمبر اگر آپ ان کی اتباع کریں گے، اہواءہم، جو ان کی خواہشات ہیں، جو یہ اپنی مرضی کی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی ایسا کر لیں ایسا کر لیں۔ اب پیر کا کام نہیں ہے کہ وہ مریدوں کو دیکھ کر چلے، مرشد کا کام نہیں ہے کہ اپنے مریدوں کو دیکھ کے چلے، استاد کا کام نہیں ہے کہ اپنے شاگردوں کو دیکھ کے چلے، اور لیڈر کا کام نہیں ہے کہ اپنے کارکنان کو دیکھ کر چلے کہ کارکنان جس سوچ کے ہیں وہ ویسے ہی عقیدہ بنا لے۔ پیر جو ہے وہ بدعات میں پڑ جائے کہ میرے مرید سارے ناراض ہو جائیں گے۔ خطیب کا کام نہیں ہے کہ وہ عوام کو دیکھ کر چلے، بلکہ وہ حق بات کو بیان کرے۔ پیر ہے، خطیب ہے، لیڈر ہے، رہنما ہے۔ اس لیے اللہ نے اس آیت کے اندر صاف فرمایا میرے پیغمبر آپ کائنات کے لیڈر ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، آپ اگر ان کی باتوں پہ چلیں گے نا کہ جمہوریت کو مان لیں جی، جمہوری بات، جمہوریت کہتی ہے کہ زیادہ پبلک جو بات کرے، تو اس وقت کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پوری دنیا تھی اور پوری دنیا اللہ کو نہیں مانتی تھی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو مانتے تھے، تو جمہوریت تو نہ ماننے والی ہوئی نا۔ تو اللہ نے کہا آپ اگر ان سب کی بات کو چلیں گے، گویا کہ آپ جمہوری فیصلے کریں گے، تو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ جمہوری فیصلے خواہشات کے ہوتے ہیں، بندے خرید لیے جاتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کرائے جاتے ہیں، تو یہ اس کو یہاں کہا گیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، آپ اگر خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو ان کی خواہش ہے، پیروں کو، مرشد کو، استاد کو، خطیب کو، مقتدا رہنماؤں کو، لیڈر کو، جو ایم این اے ہیں، جو جماعتوں کے لیڈر ہیں، مذہبی سیاسی، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ رسول کو دیکھیں، وہ اپنے جماعتوں کو اور کارکنوں کو نہ دیکھ کے چلیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں گے، وہ ہمارے نذرانے بند نہ ہو جائیں گے۔ تو فرمایا من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، صحیح چیز آ گئی، اور آپ کے پاس قرآن موجود ہے، شریعت موجود ہے، میرے پیغمبر، کس کو کہا جا رہا ہے یہ جملہ؟
کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو، اللہ کے پیغمبر کو، کہ میرے پیغمبر اگر آپ بھی قرآن آنے کے بعد، علم آنے کے بعد، وحی آنے کے بعد ان کی خواہشات کو مانیں گے تو آپ بھی اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو آج کا لیڈر، آج کا مقتدا، آج کا رہنما اگر ان کی مان کے چلے گا تو وہ اپنے راستے پہ رہے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا راستے پہ رہے۔ اب آگے آخری جملہ جو اللہ نے بولا وہ اصل ہے، نچوڑ ہے، جو ہمارا مقصود ہے کہ گمراہ بھٹکا ہوا کیسے واپس آ جائے، جو در کو چھوڑ چکا ہے اللہ رسول کے وہ کیسے واپس آ جائے، جو اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، وہ کیسے واپس آئے۔ آخری جملہ اللہ نے فرمایا ما لک من اللہ من ولی ولا واق، اگر آپ نے ان کی باتیں مان کے چلے نا، ما لک من اللہ، تو پھر اللہ آپ کا کبھی بھی نہیں ہوگا مددگار، من اللہ من ولی، مددگار بھی نہیں ہوگا، ولا واق، اور اللہ رب العزت جو ہے آپ کو جو ہے اس بات پہ کوئی نجات کا ذریعہ بھی نہیں بنے گا، یعنی اللہ کی مدد بھی ہٹ جائے گی اور ساتھ گرفت بھی آ جائے گی، پکڑ بھی آ جائے گی۔ یعنی جو انسان رہنما ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اور وہ گمراہی میں پڑ گیا، جو مقتدا ہے، جو بڑے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو چھوٹے کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جو آدمی خواہشات میں نفسانی بھٹک چکا ہے، گمراہ ہو چکا ہے، یا آپ کا لیڈر کوئی گمراہ ہو چکا ہے، یا آپ کا کوئی رہنما گمراہ ہو چکا ہے، وہ اپنے کاج سے، مشن سے ہٹ گیا ہے، یا کوئی آدمی قرآن و سنت کو چھوڑ کے خرافات، رسومات، بدعات، لغویات میں پڑ گیا ہے، تو آپ اس کے لیے یہ آخری جملہ آیت نمبر جو ہے 37 ہے سورہ رعد کی، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، ما لک من اللہ من ولی ولا واق۔ اس کو 41 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی اس کو 11 دن یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ اس کو راہ راست پہ بھی لائے گا، گمراہی سے ہی بچائے گا۔ اور آپ کسی غائب کے لیے، جو بڑا قائد ہے، لیڈر ہے، کوئی رہنما ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے، اور یا کوئی آپ کا خاندان رشتہ دار بڑا ہے، خونی رشتوں میں بڑا ہے، اس کے لیے بھی آپ پڑھتے ہیں تو غائبانہ پڑھ کے دعا کریں۔ جو شریعت سے، دین سے، صحیح رستے سے بھٹک چکا ہو اس کے لیے یوں پڑھ کے دعا کریں، اللہ اسے واپس لائے گا۔ ما لک من اللہ من ولی ولا واق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔